السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بحضرت طعام ولا هو یدافعہ الاخبثان۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اطمینان، سکون اور خشوع خضوع یہ نماز کے ارکان میں سے ہے اور نماز کی روح ہے۔ نماز میں اگر سکون اطمینان نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو تو سمجھیے کہ نماز جو ہے بے روح ہے۔ جس طریقے سے بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی وہ نماز جس میں سکون اطمینان نہ ہو، خشوع اور خضوع نہ ہو، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، شریعت نے ہمیں اور آپ کو، ایک مسلمان کو، نمازی کو، یہ تعلیم دی ہے کہ نماز سے پہلے ہی وہ اپنی ضرورتوں حاجتوں سے فارغ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت اور حاجت کو لیے ہوئے نماز میں شامل ہو، داخل ہو، اور پھر اس کی نماز میں اطمینان نہ ہو، ضرورت کا احساس، وہ حاجت کا احساس اس کو نماز میں بے چین کر دے یا اطمینان میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ نماز سے پہلے ہر نمازی اپنے آپ کو ضرورتوں سے، حاجتوں سے فارغ کر لے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک حالت کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی حالت میں آدمی نماز میں داخل نہ ہو۔ وہ حالت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کو پیشاب اور پاخانہ لگی ہو اور آدمی روکے ہوئے ہو اور اسی حالت میں وہ نماز میں داخل ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے پیشاب اور پاخانہ سے فارغ ہو جائے۔ یہ بتانے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ کچھ دنوں پہلے وضو خانے میں ایک بات ایسی آئی کہ ایک صاحب جو ہے وہ لائن پہ لگے ہوئے تھے، تو کوئی بعد میں آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیے، میں جو ہے قابو کر لیتا ہوں، میں کنٹرول کر لیتا ہوں اور میں بعد میں کر لوں گا، نماز کے بعد، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ جاننا چاہیے کہ آدمی پیشاب اور پاخانہ کی حاجت کو لیے ہوئے نماز نہ پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث دیکھیے، فرماتا ہے کہ لا صلاۃ بحضرت طعام، کہ کوئی نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے سامنے کھانا ہو۔ ایک آدمی ہے، بھوک کی شدت ہے اور اس کے سامنے کھانا آ گیا۔ اب اگر بھوک کو لیے ہوئے، بھوک کی شدت کے ساتھ وہ نماز میں جائے گا تو نماز میں خضوع کہاں سے ہوگی؟ اس کی نماز میں، اس کی نماز میں اطمینان کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس کا دل تو کھانے کی طرف ہوگا، اس کا دل تو بھوک کی طرف اور کھانے کی طرف جو ہے لگا ہوا ہوگا، نہ اس کی نماز میں اطمینان ہے، نہ خشوع اور خضوع ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لا صلاۃ بحضرت طعام، کہ ایک آدمی اگر بھوک کی شدت محسوس کر رہا ہے، اس کے سامنے کھانا ہے تو وہ کھانا کھا لے، حاجت کے بقدر وہ کھانا کھا لے، اور کھانے کے بعد جب بھوک کی شدت ختم ہو جائے تو پھر وہ نماز کے لیے چلا جائے۔ اب ضرورت کے بقدر کھانا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اقامت قریب ہے، نماز بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور آدمی جو ہے بالکل بادشاہ سلامت کی طرح اور بالکل ٹھاٹ باڑ کے ساتھ کھائے جا رہا ہے۔ ضرورت کے بقدر اتنے کہ بھوک کی شدت ختم ہو جائے، نماز میں آپ کو کھانے کا احساس نہ ہو۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اور ایسی حالت میں وہ نماز نہ پڑھے کہ وہ دو خبیث چیزوں کا دفاع کر رہا ہو۔ یعنی وہ دو خبیث چیزیں کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ کا دفاع کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، اور نماز میں بالکل روکے ہوئے ہے، نماز میں بالکل کنٹرول کیے ہوئے، دل نماز کی طرف نہیں، نماز میں اطمینان نہیں ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پیشاب پاخانہ کا دفاع کر رہا ہے، لگی ہوئی زور سے آدمی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کو پیشاب پاخانہ لگی ہوئی ہے نماز میں، تو کہاں سے وہ نماز میں سکون آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ آدمی نماز سے پہلے پیشاب اور پاخانہ سے فارغ ہو جائے۔ خصوصاً اس بات کی ضرورت ہے، ایک چیز محسوس کی گئی کہ ٹھنڈی کے موسم میں ایک آدمی گھر سے وضو کر کے آ گیا مسجد، گرم پانی سے وضو کر کے آیا ہوا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اب گھر سے مسجد آیا ہوا ہے، اب مسجد میں ٹھنڈا پانی ہے، اب آدمی کیا کرتا ہے؟ دوبارہ وضو کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا ہے کہ اب گھر میں گرم پانی سے وضو کر کے آئے ہیں، اب کون جائے گا، چلو شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے ہر نمازی کے لیے کہ نماز سے پہلے وہ اپنی ضرورت سے، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بھائیوں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔